آج رمضان کا آخری دن ہے اور یہ 30واں روزہ ہے، اور پھر آج غروب کے بعد سے انشاءاللہ رمضان ختم اور سمجھیے کہ عید الفطر کی رات شروع ہوگی۔ رمضان کا پورا ایک مہینہ گزر گیا، ہمارے معمولات، ہماری روٹین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کے ساتھ میری اور آپ کی زیادہ سے زیادہ صحبتیں، اللہ کے گھر کے ساتھ میرا اور آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنا، قرآن کریم پڑھنا بھی اور قرآن کریم سنانا، یہ ایسی عبادتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اور نعمتوں کے ملنے کے بعد سب سے پہلا کام ایک بندہ مومن پر یہ فرض ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا، یہ نعمت دی، کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق کے، اللہ کے ہدایت کے، میں اور آپ کسی بھی ایک چھوٹی سی نیکی کے بھی مستحق یا پھر اسے کرنے کے متحمل نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا میرے اور آپ کے لیے بنتا ہے۔ لہٰذا جس قدر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی تھی، اللہ نے جو تمہیں صحیح راستہ بتایا تھا، اللہ نے جو آپ کو بندگی کی جو توفیق دی تھی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی تکبیر بلند کرنا، جو میں اور آپ کریں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بن سکو۔ رمضان گزرنے کے بعد، رمضان کا سایہ ہم پر سے جانے کے بعد، جو سب سے پہلی چیز مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کی تکبیر بلند کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس بات کو صرف زبانی طور پر ہی نہیں، رسمن ہی نہیں، اپنے دل سے محسوس کریں، پورے شعور کے ساتھ، پورے احساسات کے ساتھ۔ یہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند ہو تو کیسے ہو؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ترانے، یہ تکبیر کی گونج میں اور آپ سنیں گے عید کے دن، لیکن یہ کیسے نکلنا چاہیے؟ ہر ایک رکعت پر اللہ کا شکر، ہر ایک سجدے پر اللہ کا شکر، ہر ایک رکوع پر اللہ کا شکر، بھوک اور پیاس کے بعد ہر ایک روزے پر اللہ کا شکر اور اللہ کی تکبیر، ہر ایک قیام پر اللہ کا شکر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی جو توفیق دی ہے، اپنی دل کی دھڑکنیں، اپنی دل کی ضروریات، اپنے دل کی حاجات، اپنی تکلیفیں جو میں نے اور آپ نے اپنے رب کے حضور پیش کی ہیں، اس پر اللہ کا شکر سب سے پہلے، کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ملی کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی عبادتیں، اپنی بندگیاں، اپنی حاجتیں اور اپنی دعائیں پیش کی ہیں۔ تو سب سے پہلے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کا احسان ماننا، اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ جب اس پورے رمضان المبارک کے روزے کے بعد انسان فطر کرتا ہے، روزہ چھوڑ کر شکرانے کی طرف آتا ہے، بالکل اسی طرح اس پوری زندگی میں جو میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کی محرمات، حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، تو رمضان کی طرح میری اور آپ کی پوری زندگی بھی ایک روزہ ہے۔ اور جب یہاں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کی نعمت سے نوازتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کے بندوں سے کیا نکلتا ہے زبان سے؟ ان کی یہ نہیں نکلتا کہ ہم نے عبادتیں کی تو یہ جنت ملی، ہم نے محنتیں کی تو جنتیں ملی، ہم روزہ رہے، بھوکے پیاسے رہے تو جنت ملی، ہم نے بھوک و پیاس کی قربانی دی تو جنت ملی، ہم نے اعتکاف کیا تو جنت ملی، ہم نے رات میں کھڑے ہو کر گھنٹہ گھنٹہ قیام اللیل کیا تو جنت ملی؟ نہیں، سب سے پہلی چیز جو نکلتی ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں اور آپ ہدایت یافتہ نہ ہوتے، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا
تو میں اور آپ سیدھے راستے پر نہ ہوتے. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں اور آپ ابھی اس وقت اللہ کے گھر میں نہ ہوتے. کہاں ہوتے اللہ بہتر جانتا. صنم خانوں میں ہوتے, بت قدوں میں ہوتے, میں قدوں میں ہوتے, شراب خانوں میں ہوتے, بستروں پر ہوتے, خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے, عیاشیاں کر رہے ہوتے. اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کے غلاموں میں شامل کیا, اس کے گھر میں بلایا, یہ صف بستہ ہو کر رب العالمین کی کا شکر گزار ہونے والا بندہ بنایا. تو سب سے پہلی چیز جو پورے شعور کے ساتھ ہونی چاہیے, صرف زبانی طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ شکر گزاری صرف زبانی عبادت نہیں بلکہ یہ قلبی عبادت بھی ہے, یہ دل کی عبادت بھی ہے. تو سب سے پہلی چیز وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ میں اور آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں اور شکر گزاری کر سکیں. اور شکر گزاری کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس نعمت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, یا جو نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے, اس نعمت کی میں اور آپ حفاظت کریں. کیا کریں؟ اس نعمت کی میں اور آپ حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ رب نے مجھے اور آپ کو ایک نعمت دی اور میں نے اور آپ نے جب دل چاہا جیسا دل چاہا اسے استعمال کیا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر پھینک دیا. یہ کوئی یوز اینڈ تھرو نعمت نہیں ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ جو آپ کو ملی ہے تو لاکھوں کروڑوں کو وہ نعمت نہیں ملی. لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو رب کے نام لیوا نہیں, صرف رب کا نام لیوا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے. کلمہ گو ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ صرف اس ایک بات پر جنت و جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. صرف اس ایک بات پر کہ کون اللہ کا نام لینے والا ہے اور کون اللہ کا نام نہیں لینے والا ہے, صرف اس بات پر فیصلہ کیا جائے گا, چاہے گناہ کتنے کیوں نہ ہو, گناہوں کے دلدل میں کیوں نہ غرق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری جو حکم ہوگا, آخری جو فیصلہ ہوگا, من کان فی قلبہ مثقال خردل, یعنی مثقال ذرہ, اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے, اللہ کا نام لینے والا ہے, تو صرف اس بات پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم سے نکال کر آب حیات میں اسے ڈال کر, اسے تر و تازگی بخش کر, جہنم کی ساری جتنی بھی اس پر آلودگی تھی, جتنا بھی وہ جل بھن چکا تھا جہنم کی آگ میں, اس سے نکال کر اسے تر و تازہ بنا کر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. کس بات پر, کس وجہ سے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اللہ کا نام لینے والا بنایا ہے. شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کا احساس رکھیں اور پورے استحضار کے ساتھ اللہ کی تکبیر اور اللہ کا شکرانہ ادا کریں. لہٰذا رمضان کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی, سب سے پہلا فرض دل سے اور زبان سے اللہ کی تکبیر اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا نام لیوا بنایا, اس کی بندگی کرنے والا بنایا, اس کے گھر میں حاضر ہونے والا بنایا. رمضان بھر حالانکہ بڑی ٹوٹی پھوٹی, کمیوں, لغزشوں, عیوب, نقائص سے بھرپور میری اور آپ کی عبادتیں تھیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے. تو دوسری سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تو اسے قبول فرما, اللہ تو اسے قبول فرما. جو بھی کیا ہے, جیسا بھی کیا ہے, کتنی بھی کمی کیوں نہ ہو, اللہ اسے قبول فرما. عمل کے بعد سب سے پہلی فکر جو ہوگی عمل کی قبولیت کی فکر ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل الصالح او بالعمل, کہ عمل کرنے کے بعد بلکہ عمل سے زیادہ اس بات کی فکر اور اہتمام ہونا چاہیے کہ اس عمل کی قبولیت کی فکر میرے اور آپ کے اندر ہو. عمل قبول ہوا یا نہیں؟ مہینہ بھر ایک آدمی محنت کرتا ہے, مہینہ بھر ایک آدمی محنت کرتا ہے, خون پسینہ ایک کرتا ہے, اور مہینہ ختم ہونے کے بعد اگر آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری کریڈٹ نہ ہو تو کیا حال ہوگا؟ ایک آدمی آپ کو کام پر بلائے اور مہینہ بھر یا پھر وہ سارا کام اپنا کرا لے اور کام کرنے کے بعد اجرت نہ دے تو کیا ہوگا؟ کام کے اندر کوئی خامی نکال دے, کوئی ایرر بتا دے کہ جیسا کام مطلوب تھا تم نے ویسا کام نہیں کیا, لہذا تمہارا سارا کام بیکار ہے. سبحان اللہ عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہم سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کے اندر, هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن, قیامت کے دن, کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے, ہول ہوگا ان کے چہروں پر. کہا ان کی حالت کیا ہوگی؟ عاملۃ ناصبہ, عمل کر کے تھک چکے ہوں گے, اس اونٹ کی طرح, ان اونٹنیوں کی طرح جو کام کر کر کے تھکے ہوتے ہیں, ہانپ رہے ہوتے, لیکن جائیں گے کہاں؟ تصلی نارا حامیہ,
جہنم کی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جو اللہ کا راستہ چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر عمل کرتے ہیں، بدعات اور خرافات میں رہتے ہیں، ہزار رکعتیں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے معاشرے میں بدعتیں کیسی پنپتی ہیں اور کیسے رواج پاتی ہیں۔ لوگ بدعتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان ساری چیزوں کو بتایا ہر جگہ۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین اور بڑا خوبصورت کر کے دکھایا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رتی برابر، ذرہ برابر بھی عمل اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا عمل بہت زیادہ معزز ہے، مقبول ہے، قبولیت رکھنے والا ہے۔ لیکن عمل پہاڑ جیسا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہ ہو، اگر وہ ایمان کے بغیر ہو، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، نام و نمود اور شہرت حاصل کرنے کا جذبہ ہو، لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں چاہے انسان کتنا تھکا ہو، کتنی راتیں جگا ہو، کتنا خون پسینہ ایک کیا ہو، کتنا ہی اپنی انرجی اس نے اس میں ڈالی ہو، اپنا کتنا قوت، کتنی طاقت اس میں صرف کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ کہا تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن جائیں گے کہاں پر؟ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اور آپ نے جو عمل کیا ہے رمضان بھر میں، اس عمل کی قبولیت کی فکر، جو روزے رکھے، جو بھوکے پیاسے رہے، جو نمازیں پڑھی، جو رکوع، جو سجدہ، جو قیام، جو قعدہ، جو تشہد، جو دعائیں کی ہیں، اس کے بعد پھر قیام اللیل، تراویح میں کھڑے ہو کر ایک ایک گھنٹہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قرآن پڑھا، قرآن سنا، عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیا، یہ ساری چیزوں سے میرے اور آپ کا پورا مہینہ معمور تھا۔ الحمدللہ کمیاں کوتاہیاں تو ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم نے ٹوٹی پھوٹی کچھ نہ کچھ عبادتیں پیش کی ہیں۔ لیکن عبادتوں کے بعد سب سے پہلی فکر، کیا یہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہوگا یا پھر اس پر ریجیکٹڈ کا سٹیمپ لگ جائے گا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ سے دعا کیجئے فکر مندی کے بعد، اللہ اسے قبول فرما، اللہ اسے قبول فرما۔ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ آپ دیکھیے دعا کرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین کا مطلب تقبل یا رب، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگارہ تو مجھ کو اور میری آنے والی نسل کو، میری ذریت کو، میری اولاد کو، ہم سب کو تو نماز قائم کرنے والا بنا، نماز کی پابندی کرنے والا بنا، نماز ایسا پڑھنے والا بنا جو اس کے ظاہری باطنی ہر طرح کا حق ادا کر سکے، ہر طرح کے شروط اور آداب کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا بنا، مجھ کو بھی بنا اور میری ذریت اور میری اولاد کو بھی بنا۔ پھر کہا ربنا وتقبل دعا، پروردگارہ میری اس دعا کو قبول بھی فرما۔ دعا کر دیے بات ختم نہیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا۔ عمل کر دیے بات ختم، پڑھ دیا، حق ادا کر دیا، ڈیوٹی ادا ہو گئی، کہا نہیں، اب اس عمل کی قبولیت کی فکر۔ کیوں؟ کیونکہ جو مالک الملک ہے، جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اس کے حضور جو چیز پیش کی گئی ہے، کیا وہ چیز اس لائق ہے کہ وہ قبول ہو سکے؟ اگر میں اور آپ اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں اپنی کوتاہیاں سمجھ میں آئیں گی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ میں آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، ہم آپس میں صفوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہاں مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں سیلفش ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ دین کا معاملہ میری اور اپنی آخرت کا معاملہ ہے۔ دوسروں کی آخرت کے میں اور آپ ذمہ دار نہیں، دوسروں کی قبر میں میں اور آپ جا کر سوالوں کا جواب دینے والے نہیں۔ لہٰذا دوسروں کو جج کرنا چھوڑ کر اپنے آپ کو جج کرنا شروع کرنا پڑے گا کہ میری اور آپ کی حالت اور کیفیت کیا تھی عبادتوں میں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک میں اور آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، جب تک میں اور آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، تب تک اس کی قبولیت کی فکر کیسے کریں گے اور اتنی زیادہ دعائیں کیسے کریں گے جب تک کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اللہ نے اسے قبول کیا نہیں کیا۔ یہ دیکھیے اسلاف کرام کا یہ حال تھا، کہتے تھے میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ہر ایک پوائنٹ پر زیادہ میں اسٹریچ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اسلاف کرام میں سے بہت سارے لوگوں سے یہ بات منقول ہے،
کوئی کہتا کہ مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ کے پاس قبول ہو گیا، یہ میرے لیے دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہیں اس سے زیادہ محبوب ہے۔ کسی نے کہا مجھے اگر معلوم ہو گیا کہ میری ایک نماز اللہ کے پاس مقبول ہے تو یہ میرے پاس اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے پاس دنیا اور آخرت، دنیا جہاں کی ساری نعمتیں مل جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کسی کو 1 دینار یا 1 درہم صدقہ کیا، بیٹے کو کہا کہ جا کر وہ صدقہ کرو۔ صدقہ دینے کے بعد بیٹا واپس آیا اور اس نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اے میرے ابا جان۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ یہ 1 دینار یا 1 درہم بھی اللہ نے قبول فرمایا تو میرے لیے اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک بات اور نوٹس کیجیے، میں اور آپ جب کبھی کسی کے عمل پر تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ تعریفوں کے پہلے پل باندھتے ہیں۔ کسی کی خوشنودی حاصل کرنا ہو دنیا میں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، بہت اچھا کیا، بہت مدد کی، بہت پیسے دیا، بہت کھلایا، بہت پلایا، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے۔ کتنا ہی اچھا نہ کیا ہو کام، اگر وہ اللہ قبول نہ کرے تو پھر اس کام کی کیا ویلیو ہے، کیا وقعت ہے، کیا قدر ہے؟ کچھ نہیں ہے، وہ ردی ہے، وہ کچرا ہے، وہ کچھ نہیں۔ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میں اور آپ چاہے کتنا ہی اور کیسا ہی عمل کیوں نہ کر لے، اگر اللہ اسے قبول نہ کرے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا اگر ہم کسی کی تعریف بھی کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اسے دعا دیں گے، کیونکہ سب سے بہترین تعریف دعا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اسے قبول فرمائے۔ اور میں اور آپ اس بات کو پسند کرنے لگیں کہ میری اور آپ کی تعریف ہو تو اس تعریف میں دعا ہو۔ ظاہری تعریفوں سے کچھ ملنے والا نہیں، دعا سب سے بہترین تعریف ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا ماحول بنانا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کو دعا دینے لگیں اس بات کی کہ کوئی کسی کی تعریف بھی کرے تو کہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ قبول فرما لے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ذبح کیا کرتے، قربانی دے تو آپ فرماتے اللہم تقبل منی ومن آل محمد، اے اللہ تو اسے قبول فرما، اللہ اسے قبول فرما۔ آپ نے وہ مشہور آیت پڑھی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، سلف میں سے یہ بہت مشہور قول ہے کہ جب کبھی وہ اس آیت سے گزرتے تو کہتے خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملک، کہا رحمان کا خلیل ہے، کہا رحمان کے خلیل ہو، رحمان کا گھر بنا رہے ہو، رحمان کے گھر کی تعمیر اور اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہو، وَتَخَافُ أَلَّا يُقْبَلَ عَمَلُكَ، کیا اس کے بعد بھی آپ کو اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے، بلکہ شبہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں کرے گا؟ جو کرتے کرتے دعائیں کر رہے ہیں آپ لوگ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مجھے اور آپ کو کتنی دعائیں کرنی پڑیں گی؟ سوچئے، میں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہاں میرا اور آپ کا ذہن نہیں جاتا، پورے گھر کا پورے ورلڈ ٹور کر کے آتا ہے میرا اور آپ کا ذہن۔ ہماری نمازوں میں، عبادتوں میں ہماری کمیاں اتنی ہیں، کوتاہیاں اتنی ہیں، اتنی لغزشیں ہیں، اتنی ہمارے اندر اس کے اندر اتنے عیوب ہیں۔ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تو اسے قبول فرما، اللہ تو اسے قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کی جانب لوٹنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ نیکیاں کریں گے تو ان کی نیکیاں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے بنت صدیق بات ایسی نہیں، ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے دلوں میں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہ فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے فوراً بعد، اسی آیت کے اندر اس منشن کے بعد فوراً یسارعون فی الخیرات اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اپنے عمل کی قبولیت کی فکر ہوتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ میرا عمل سب سے زیادہ کوتاہ ہے، میرے عمل میں بہت کمیاں ہیں، تو وہ اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں،
تو فوراً اپنے آپ کو واپس لے کر آتا ہے، اللہ کے لیے اپنے جذبے کو خالص اور نیت کو خالص کرتا ہے، اور پھر اپنی نماز کو بہتر کرتا ہے۔ فوراً کسی کام کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ وہاں کیمرہ رکھا ہوا ہے، یہاں کیمرہ رکھا ہوا ہے، وہاں کیمرہ رکھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیپچر کر رہے ہیں، سمجھا میں دے رہا ہوں تو لوگ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میری نیت نہیں ہے۔ لیکن فوراً اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ اگر میری نیت میں ذرا برابر بھی 0.1 بھی اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ میں یہ سوچ کر دے رہا ہوں یا پھر یہ دکھانے کے لیے دے رہا ہوں یا کسی سے شہرت حاصل کرنے کی غرض سے دے رہا ہوں، تو پھر وہ اس بات سے توبہ کرتا ہے، واپس پلٹ کر آتا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ کے پاس مردود نہ ہو جائے، ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عمل کی قبولیت سب سے زیادہ اہم ہے، عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت اہم ہے، اور کسی کو اس بات کا شبہ نہ ہو کہ اللہ کے بندے اتنا ڈرنے لگے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ آپ کو اور مجھ کو اپنے عمل کو سدھارنے سنوارنے کے لیے عمل کی قبولیت کی فکر میں لگایا گیا ہے۔ دوسری بات، میں اور آپ جس بادشاہ، جس رب العالمین کے حضور یہ عمل پیش کر رہے ہیں، اس کا کرائٹیریا اتنا سخت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہو، بلکہ اس کے اندر کرائٹیریا صرف یہ ہے: ایمان، اخلاص اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیروی ہو وہ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کا خوف اور اس کا ڈر بھی ہو۔ ان دونوں کے بیچ میں ایمان بنتا ہے۔ اگر یہ زیادہ ہوگا تو مسئلہ ہے، اور یہ زیادہ ہوگا تو بھی مسئلہ ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں، ان دونوں کے توازن اور بیلنس سے ایمان چلتا ہے اور عمل کی راستے پر، عمل کی راہ پر مجھے اور آپ کو صحیح رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، جو روزے ہم نے رکھے ہیں، جو قیام اللیل ہم نے کیا ہے، جو قرآن کی تلاوتیں ہم نے کی ہیں، جو دعائیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ رمضان کے بعد ایک بہت اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے جو رمضان بھر محنتیں کی ہیں، جیسی بھی محنت ہو، جو بھی محنتیں کی ہیں، یہ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان بھر ماشاءاللہ اللہ کے گھر آباد ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ ہر طرف نیکیوں کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ہر آدمی نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو بھی کھڑا رہتا ہے، ورنہ نماز کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں احباب۔ مول صاحب جو ہے رکوع زیادہ لمبا کر دیا، سجدہ زیادہ ہو گیا، سلام پھیرنے میں زیادہ تکلیف ہو گئی۔ ہر ایک کو ایک ایک منٹ، دو دو منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ پر مسئلہ ہے، خطبہ تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ حالانکہ امام کی ذمہ داری، خطیب کی ذمہ داری ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ کبھی حالات کے مطابق، کبھی اوپر نیچے اگر ہوتا ہے تو پھر مصلیوں کا اور پیچھے جماعت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اور آپ آپس میں مل کر اللہ کے حضور جتنا وقت گیا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اللہ قبول فرمائے، اور میں اور آپ اسے برداشت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور رمضان میں انسان کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہے، غصہ آتا ہے غصہ پی لیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، رمضان میں کتنا بہترین ماحول ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بعد کیا؟ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، میرے ذہن میں بھی ہوگا، رمضان کے بعد کیا رمضان میں سب چھوڑ دیں؟ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں، راستوں پہ کھڑے ہو کر لڑنے جھگڑنے لگے، گالی گلوچ، گانے، ناچ کود، ہنگامے، شور شرابے، یہ ساری چیزوں پر واپس چلے جائیں؟ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ اور نیکی کی توفیق کے ساتھ رمضان عطا کیا۔ اب اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے اسلاف میں سے بعض نے کہا کہ بئس القوم، کتنے برے لوگ ہیں وہ، لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنے بری قوم ہے وہ، کتنی بری جماعت ہے وہ، اور کتنے برے لوگ ہیں وہ جنہوں نے اللہ کو صرف رمضان میں پہچانا اور رمضان کے بعد بھول گئے۔ رمضان کا صرف اس لیے ہے کہ رسم ادا کی جائے اور بات ختم ہے، ایک رسم ادا کی، ایک رواج تھا، ایک ڈیوٹی تھی جو ادا کر دی اور بات ختم نہیں۔ رمضان اس لیے آیا تھا، قرآن نے کہا لعلکم تتقون، کہ تمہاری اور میری زندگی میں تقوی آ جائے، میری اور آپ کی زندگی تھوڑی ڈسپلن والی ہو جائے، دینی اعتبار سے ان میں خاص طور پر ڈسپلن آ جائے کہ بندہ مومن اللہ کے حضور جس منزل کی طرف جا رہا ہے، جس راستے پر زندگی گزار رہا ہے، اس راستے میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، گناہ، محرمات، بدکاریاں، طرح طرح کے فواحش، بے حیائی، یہ ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اسے آگے بڑھنا ہے۔ رمضان میں بھی میں اور آپ ایسے ہی اس راستے سے گزرتے ہیں، سحری کرتے ہیں،
اور پھر سحری سے لے کر افطار وقت کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ ہر چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی ایسی چیز نظر آ گئی اسے لگتا ہے کہ میرے روزے میں خلل پڑنے والا ہے، فوراً جو ہے رخ تبدیل ہو جاتا ہے. کسی ایسے راستے پر جا رہا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اس راستے سے میرے روزے پر فرق آنے والا ہے، فوراً ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے. کوئی ایسی چیز، کوئی فون یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اور کوئی ایسی چیز، اور آج تو سبحان اللہ کوئی ایسا ایپ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی سائٹ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں نہ رکھی ہوں. کم از کم ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر لوگوں نے الٹی سیدھی چیزیں چپکا رکھی. کوئی کہیں مفر نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. سبحان اللہ. ایسے ہی دور میں، ایسے ہی فتنوں کے دور میں کہا گیا کہ کوئی دین پر ثابت قدم ہے تو پھر وہ اس طرح ہے گویا اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ، آگ کا گولا پکڑ رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بعد اگر میں اور آپ رمضان کے معمولات سے ہٹ جائیں، معمولات کا مطلب میرے اور آپ کے کھانے پینے کے اوقات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کے طور طریقے، میرے اور آپ کے مومنانہ طور طریقے اگر بدل جائیں گے تو پھر مسئلہ ہے. اور ثابت قدمی بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، قل لی قولا فی الاسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے صرف ایک ایسی بات بتائیے، ایک ایسی بات بتائیے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ پھر اس بارے میں مجھے آپ کے بعد کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ ایک بات آپ بتا دیجئے، میں اس پہ عمل کروں اور بات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اب اللہ پر ایمان لانے کی بات جو آپ نے کہی ہے اس کے بہت سے تقاضے ہیں، اب اس تقاضے پر جم جاؤ. ایسا نہیں ہے مومن وہ نہیں ہے کہ بہار ہو تو الگ ہے، خزاں ہو تو الگ ہے، دھوپ میں الگ ہے، چھاؤں میں الگ ہے، صبح الگ ہے، دوپہر اور شام میں الگ ہے، خوشحالی میں الگ ہے اور تنگحالی میں الگ ہے، موڈ اچھا ہے تو الگ ہے اور موڈ نہیں ہے تو بندگی نہیں کروں گا، اللہ کو جو ہے اللہ کے راستے کو، اللہ کے گھر کو ٹاٹا بائے بائے کہہ کر نکل جاؤں گا. یہ مومن کی صفت نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اور آپ اگر رمضان کے بعد اللہ کے گھر کو، اللہ کی عبادتوں کو، قرآن کریم کو، مومنانہ زندگی گزارنے کو اگر الوداع کہہ کر نکل جائیں گے، اللہ حافظ کہہ کر نکل جائیں گے، تو پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل علم نے کہا کہ انسان کی رمضان میں کی گئی عبادتوں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد وہ اللہ کا بندہ ان چیزوں پر مداومت برتے، ثابت قدم رہے. اگر رمضان کے بعد بھی میرے اور آپ کے عبادتیں، بندگی ویسی ہی ہے جیسی ہونی چاہیے، یا رمضان میں جیسے ہم کر رہے تھے، تو پھر میری اور آپ کی رمضان کی عبادتیں انشاءاللہ قبول ہیں. اگر رمضان کے بعد وہ توفیق نہیں ہے جو رمضان میں تھی، تو اہل علم نے فرمایا یہ نشانی ہے اس بات کی کہ انسان کی عبادتیں شاید قبول نہیں ہیں. ہدایت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ زادہم ھدی و تقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور ایمان میں زیادہ ہوتا ہے انسان. اور یہ بہت ضروری ہے، ثابت قدمی سب سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائی. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک روایت سنی، ایک حدیث سنی، ایک خوشخبری سنی. کیا؟ کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 رکعتیں سنتیں ادا کی، اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما ترکتہن مذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تب سے لے کر آج تک، جب وہ حدیث بیان کر رہی، آج تک میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کے رسول نے بیان کیا، جب سے لے کر آج تک میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ان کے شاگرد جو سن رہے ہیں عنبسہ، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 رکعتوں کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے، جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے. سبحان اللہ. عنبسہ کے شاگرد جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں عمرو بن اوس، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے عنبسہ سے یہ حدیث سنی ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے.
عمر بن اوس کے شاگرد نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے عمر بن اوس سے یہ حدیث سنی ہے تب سے لے کر آج تک میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا, میں نے انہیں ترک نہیں کیا. 4 نسلیں, 4 جنریشنز. سبحان اللہ, اسی لیے کہا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. ہم اٹھے بیٹھے صحابہ کرام پر باتیں کر دیتے ہیں, غلطیاں ڈھونڈتے ہیں, نکتہ چینیاں کرتے ہیں اپنے. آج کل دیکھیے حالات ایسے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نوجوان جو خاص طور پر دین سے قریب ہے, علماء سے قریب ہے, حلقوں سے, دینی حلقوں سے قریب ہے, اللہ کی مسجدوں سے قریب ہے, آپ سے زیادہ شیطان کا شکار ہونے والا, یا شیطان جس کو اپنا شکار کرنے والا ہے, اس سے زیادہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے شیطان کا. آپ پر جتنی زیادہ محنت شیطان کی ہے اس سے زیادہ کسی اور پر محنت نہیں ہونے والی, شیطان کی بھی اور شیطان کے چیلوں کی بھی. ہم دیکھتے ہیں نوجوان اللہ کے گھروں میں آتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, مسجدوں میں دروس اور حلقوں میں بیٹھتے ہیں, علماء سے شروعات میں رابطہ رکھتے ہیں, تھوڑا بہت علم حاصل ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ کرسیوں پہ بیٹھ کر کی بورڈ پر انگلیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ پہلے علماء میں کمپیریزن, یہ عالم ایسا, وہ عالم ایسا, انہوں اچھا بولتے, انہوں اچھا بولتے, آج انہوں نے یہ فتویٰ دیا, آج انہوں نے یہ فتویٰ دیا, ان کا فتویٰ ایسا تھا, ان کا فتویٰ ایسا تھا, ان کی تقریر میں اتنا جوش تھا, ان کی تقریر میں جوش تھوڑا سا آج اتنا کم ہوا ہے. میرا اور آپ کا معمول, میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے, میں اور آپ اللہ کے گھر میں اس نیت سے حاضر نہیں ہوتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کو راضی کریں. میں اور آپ پچھلے خطبے کو آج کے خطبے سے کمپیئر کرتے ہیں, آج کے خطبے کا موازنہ آئندہ آنے والے خطبے سے کرتے ہیں. میری اور آپ کی نیتوں میں اتنا فرق آنے لگا ہے کہ میں اور آپ جوش, جذبہ اور زبانی طور پر زبان کی اور کانوں کی عیاشیوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس میں کتنا مزہ آ رہا ہے, کس میں کتنا ٹیسٹ مل رہا ہے, کس میں کتنا جو ہے, جیسے قوالیاں سنتے ہیں سننے والے, گانا سننے والے گانا سنتے ہیں, جھومتے ہیں, مراقبہ کرنے والے مراقبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی کے ماننے والے, اللہ کے نبی کی سنت کے دعوے دار, اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کا حال اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے, بلکہ علم کی محفلوں میں, علم کی گلیوں میں نہیں, علم کی بھول بھلیوں میں سے گزر رہے ہیں اور بھول بھلیوں میں جا کے بھٹک رہے ہیں. اور یہی حال ہو چکا ہے. اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ویسا کیا, اور اس چکر میں ہم اصل چیز بھول رہے ہیں کہ اللہ کو ہم راضی کر پائے یا نہیں کر پائے. میں آج یہاں پر کھڑا ہوں, آپ یہاں پر بیٹھے, میرا اور آپ کا یہاں کھڑا ہونا, بیٹھنا, کہنا, سننا, سنانا, کیا یہ اللہ کے پاس قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر میرے اور آپ کے دل میں اس بات کا ذرا برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہے تو سمجھیے یہ بہت بڑا مسئلہ, یہ بہت بڑا مسئلہ. اور یہ دیکھیے ایسی ثابت قدمی کہ 4 جنریشنز اس بات کی جو ہے پوری کی پوری اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سنی ہوئی بات جو سنی اس کے بعد سے لے کر آج تک اسے چھوڑا نہیں. اور ہمارے بچے, وہ صحابی نے ایسا کیا, اس صحابی نے یہ غلطی کی, اس صحابی نے اس جنگ میں کیوں گئے تھے, وہ صحابی اس کو ایسا کیوں بولے تھے. سبحان اللہ. صحابی چھوڑیے, تابعی, ثابت قدمی دیکھیے. سید التابعین جنہیں کہتے ہیں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں مشہور ہے 40 سال تک انہوں نے کبھی بھی 40 سال تک بغیر تکبیر تحریمہ کے انہوں نے نماز نہیں پڑھی. یعنی 40 سال تک انہوں نے جماعت کی ایسی پابندی کی ہے کہ انہوں نے جو تکبیر تحریمہ امام کہتا ہے اللہ اکبر پہلا تکبیر, اسے کبھی چھوڑا نہیں. 40 سال میرے بھائی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. 40 سال اتنی آسانی سے انہیں فضیلتیں حاصل ہو گئیں. محنتیں, قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیتا ہے. اور ان 40 سالوں میں سے 20 سال ایسے کہ انہوں نے نماز میں کسی کی گردن نہیں دیکھی. نماز میں کسی کی گردن نہیں دیکھی مطلب پہلی صف میں تھے. 20 سال ایسے نماز پڑھی کہ پہلی صف میں تھے, کسی کی گردن دیکھنے کی نوبت نہیں آئی. میں اور آپ, حالانکہ میں شاید اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں, لیکن یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ علم حاصل کرتے ہوئے, عبادتیں کرتے ہوئے ہمارے نوجوان اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ, فرصت سے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانوں کو شکار کرنے کے لیے کہ ان کے دلوں میں الٹی سیدھی وساوس اور شبہات ڈالے جائیں, اور ہمارے احباب اس میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سب سے اہم چیز ہے ثابت قدمی. یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے, اور مجھے اور آپ کو اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے, اس بات کو کہ دیکھیے عمل کرنے کا طریقہ یہ کہ میں اور آپ جن عبادتوں میں سبحان اللہ الحمدللہ مشغول تھے, میں اور آپ یہ نیتیں کریں, یہ عہد کریں اپنے آپ سے کہ رمضان میں قیام اللیل کر رہا تھا, کوشش کروں گا کہ کم از کم 2 رکعت ہی صحیح نماز پڑھ لوں, قیام اللیل تہجد کی. اب وہ کیسے وقت نکالنا ہے, کیسے کرنا ہے, اللہ سے دعا کیجئے, ارادہ کیجئے, نیت کیجئے, اللہ آسان کرے گا. نیتوں کے
نیتوں کی خاص بات یہی ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی نیتوں میں خلوص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے پہلی بات تو برکت دے گا اور راستہ آسان فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہر بات کو قبول فرمائے، ہر ایک عمل کو قبول فرمائے، جو بھی ہم نے ریاضتیں کی ہیں، جو بھی ہم نے بندگی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، کیونکہ قبول ہونے سے بہتر اور کوئی شرف اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ بہت اہم ہیں، زبانی طور پر کرنے کی نہیں، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تکبیر بلند کرنا ہے، اور کچھ بات نہیں۔ لیکن یہی بات اگر پورے شعور اور احساسات کے ساتھ کی جائے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری بات کیا کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا ہے، بہت معمولی بات ہے۔ اب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہہ لیجئے، بات ختم۔ لیکن اگر اس چیز کو پورے فکر کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا، میری اور آپ کی آنے والی عبادتیں بھی اپنی کمیوں سے پوری سنورتی جائیں گی، سدھرتی جائیں گی۔ اور تیسری بات، ثابت قدمی ضروری ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی رمضان کی عبادتوں میں اگر ثابت قدم نہ رہیں گے تو پھر میرے اور آپ کی رمضان کی عبادتیں ہی جو ہے نا سوال کے دائرے میں آ کر کھڑی ہو جائیں گی کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لہٰذا میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں، جو کچھ بھی سیکھا ہے، خطبات میں، دروس میں، حلقات میں، تراویح کے بعد مختلف اوقات میں دروس ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سنا اور ہم اس سے چھوڑ بیٹھے۔ یاد رکھیے، رمضان کا جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ اس لیے لگایا گیا تھا کہ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد میں اور آپ اس پر عمل پیرا ہوں۔ میں اور آپ اگر ٹریننگ بھول جائیں گے تو پھر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وقت ہو رہا ہے، اسے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس امید پر اور دعا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے سارے اعمال قبول فرمائیں، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرمائیں، ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی پریشانیوں سے نکالے، جو جیسے بھی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرض کے بوجھ سے آزاد فرمائیں، جس کی جو بھی جیسی بھی اور جہاں پر بھی جیسی بھی تکلیف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیں، ہر ایک کی جائز خواہشات کو پوری فرمائیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی حفاظت فرما، انہیں عافیت عطا فرما، تو انہیں امن، سکون اور راحت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائیں، ہمارے دلوں سے بغض، نفرت، حسد، دشمنی، جلن، بغض، ان ساری چیزوں کو دور فرمائیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت، مودت، ہمدردی، مواسات پیدا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین جماعت، آپ جانتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں، آپ چاہے مسلسل 6 روزے رکھیں یا پھر ایک چھوڑ کر بھی رکھیں، 6 روزے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل 1 سال کے روزے رکھنے کی مجھے اور آپ کو اس کی نیکی دے گا، اس کا اجر و ثواب دے گا۔ دوسری بات عید الفطر ہے انشاءاللہ کل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ محنتوں کے بعد جو واقعی معنوں میں اجرت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جزا، وہ بدلہ مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے، اور آپ تمام کو عید الفطر کی سعادتیں نصیب فرمائے، مبارکبادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے جو کھجور کھا کر نکلنے کی سنت ہے اس کا خیال رکھیں، راستے میں مختلف راستے سے آنے جانے کی جو سنت ہے اس کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھتے رہیں، اور یاد رکھیے 30واں روزہ ہی یہ بتاتا ہے، آخری روزہ یہ بتاتا ہے کہ میرا اور آپ کا آنے والا رمضان کے بعد کا جو ایام ہے، جو دن ہے، وہ کیسے گزرنے والے ہیں۔ آخری روزے میں ہر آدمی چھوڑ دیتا ہے، رسہ کشی میں جس طرح آدمی بالکل آخری وقت میں رسی چھوڑ دیا ہار جاتا ہے، بالکل آخری لیپ کراس کرتے وقت لوگ کیا کرتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں
یہ آخری روزہ ہی ہے جو بتائے گا میں اور آپ وہ لائن کراس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لہٰذا اس آخری روزے میں مجھے اور آپ کو سست نہیں پڑنا ہے، متساہل نہیں ہونا ہے. جتنی ہو آخری روزے میں کوشش کیجیے اللہ کو راضی کرنے کی اور کسی بھی کمی کو نہ کرنے کی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا رمضان مقبول فرمائے گا. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله أولا وآخرا.